عزیزان محترم، آج 13 رجب شریف کی تاریخ ہے۔ آج خلیفہ چہارم داماد مصطفیٰ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ ہر سو آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ارادہ کیا کہ ہم بھی آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ میں نے آپ سرکار کی ذات اقدس اور آپ کی عظمت اور شان کو 12 مرتبہ بیان کیا ہے، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب۔ آج تھوڑے وقت میں ایک ہی نقطے کے اوپر ہم تھوڑی گفتگو کریں گے، اور وہ نقطہ ہے علم۔ کیونکہ ہمارا موضوع بھی علم کا ہی چل رہا ہے، تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ حضرت مولا علی سرکار کے علم کے باتیں آج آپ کو سناؤں میں۔ تو تھوڑا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ آپ سرکار کا اسم گرامی علی ہے۔ آپ سرکار کی کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے۔ لقب آپ کا اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ عزیزان محترم، آپ آقا علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اس طرح حضور کے چچا وزاد بھائی بھی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں ہی تھے، بطن اطہر ہی میں تھے سرکار، کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ پھر 6 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی، 6 سال کی، تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بھی وصال فرما گئیں۔ پھر آپ اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب ان کی کفالت میں آ گئے، تو آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو وہ بھی وصال فرما گئے۔ پھر آپ چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، تو حضرت ابو طالب اور ان کی اہلیہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں نے اپنی سگی اولاد سے بھی بڑھ کر آقا علیہ السلام سے محبت کی، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی محبت سے آپ کی پرورش کی، بڑی آپ پہ شفقت کرتے تھے۔ پھر جب گفتگو شروع کرتے ہیں اور موضوع درمیان میں آ جاتے ہیں، 15 سال تک انہوں نے آقا علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا، بڑی محبت شفقت کے ساتھ آپ کی نگہبانی کی۔ حتیٰ کہ عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے، اور انہوں نے میری سگی ماں بن کے میری پرورش کی ہے۔ اور حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی عظمت اور شان اس طرح بھی سمجھیں کہ حضور علیہ السلام پر جب قرآن پاک نازل ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے وہ پہلی وحی سب سے پہلے آ کر اپنی رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سنائی، اور سن کر سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سرکار پر ایمان لے آئیں، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بمان بعد دوسری ہستی جن کو دولت ایمان نصیب ہوئی اور حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، وہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ یعنی یہ دولت سب سے پہلے حضور علیہ السلام پر، اللہ کی وحی پر ایمان لانا،
اور حضور کا صحابی بن جانا ان خواتین کو حاصل ہو۔ پھر عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جو نکاح ہوا، شادی ہوئی، وہ شادی وہ نکاح بھی سارا کچھ حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب نے کروایا۔ ان کا جو حق مہر تھا وہ بھی آپ نے اپنے پلے سے دیا۔ پیغام نکاح جو بھیجا وہ بھی حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھیجا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے جب مدینہ مکہ پاک سے ہجرت فرمائی، مدینہ پاک آئے تو حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کے ساتھ ہی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں، ہجرت میں بھی پیچھے نہیں رہیں۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے آئے، عرض کی آقا میری اماں انتقال کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غش کھا کے گر پڑے، فرما علی تیری اماں نہیں، مصطفیٰ کی اماں انتقال کر دیں۔ اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ محبت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جب تربت انور قبر انور لحد اطہر بن گئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لحد کے اندر لیٹ گئے اور لیٹ کے عرض کی میرے مولا تجھے جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کا واسطہ، اور تجھے تیرے حبیب امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اور اپنے مولا تجھے تیرے محبوب محمد کے اس جسم کا واسطہ جو اس لحد میں لیٹا ہوا ہے، میری امی فاطمہ بنت اسد پہ رحم فرما، کو معاف فرما، انہوں نے بڑی محبت سے مجھے پالا پوسا، میری پرورش کی۔ اور اسی پر ہی سرکار نے اکتفا نے کیا، آقا علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک اتار کر دی، فرمایا یہ حضرت فاطمہ کو پہنا دو۔ یہ سرکار کی ان کے ساتھ محبت کا عالم تھا۔ عزیزان محترم، پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہم نے چونکہ کرنی ہے۔ 9واں ماہ تھا حضرت فاطمہ بنت اسد کو، حضرت علی بطن میں ہیں، آپ طواف کعبہ کر رہی ہیں، حرم شریف کے اندر مطاف میں طواف کعبہ کرتے ہوئے آپ کو درد ذیل شروع ہو گیا، پریشان ہوئی کہ اب کدھر جاؤں۔ اب دیکھیں حضرت مولا علی سرکار سے اللہ کی محبت کا بھی آپ اندازہ لگائیں۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سرکار کی بڑی شان ہے، آپ نبی خدا ہیں، رسول خدا ہیں، اللہ نے آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، روح اللہ ہیں آپ، بغیر باپ کے آپ کو پیدا کیا، کنواری مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے پیدا ہوتے ہی اللہ نے علم عطا فرمایا، کتاب عطا کی، بڑی شان ہے آپ کی، اور زندہ آپ کو اٹھا لیا اور چوتھے آسمان پہ آپ تشریف فرما ہیں۔ مگر فرق دیکھیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو اللہ رب العزت کی ولیاں ہیں، جو بیت المقدس کے ایک حجرے میں بیٹھ کے ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا یہ عالم ہے کہ ان کے لیے جنت سے بے موسم پھل اتارے جاتے ہیں۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا، درد شروع ہوا، تو اللہ پاک نے خود فرمایا مریم یہ بیت المقدس ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہ بچے جننے کی جگہ نہیں، یہاں سے نکل جاؤ، باہر جاؤ کسی جگہ پہ۔ مگر حضرت علی شیر خدا کی ولادت کا وقت ہے اور بیت المقدس نہیں، بیت اللہ ہے، مسجد اقصی نہیں، مسجد حرام ہے، جہاں حج ہوتا ہے، حج بیت اللہ ہوتا ہے۔ آپ مطاف میں ہیں، مسجد حرام میں ہیں، اور تکلیف شروع ہوئی، پریشان ہوئی، مولا کہاں جاؤں؟ اسی وقت رکن یمانی والا کونا کھل گیا، آرڈر ہوا اندر آ جاؤ۔ آپ اندر چلی گئیں تو اندر جا کر حضرت مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ آپ سرکار کی وہ انفرادیت
اور وہ آپ کا امتیاز ہے جو کسی کو حاصل نہیں کہ آپ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے اور آپ کی شہادت مسجد کے اندر ہوئی ہے۔ ولادت باسعادت خانہ کعبہ شریف کے اندر ہے اور شہادت مسجد کے اندر ہے۔ یہ آپ کا وہ ترہ امتیاز ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پھر گھر والے پریشان ہوئے کہ فاطمہ بنت اسد کہاں چلی گئیں، ڈھونڈتے ہیں ملتی نہیں۔ حضور علیہ السلام سے بات کی، سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہوں، آ جائیں گی۔ پھر پوچھا بتاتے نہیں، فرمایا ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ بالآخر سب کتابوں میں لکھا ہے 3 دن کے بعد آپ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے سے باہر تشریف لائیں اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت ابو طالب، حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، سرکار تشریف لائے، آقا علیہ السلام کی گود میں پیش کیا۔ حضرت ابو طالب عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے بیٹا تو دیا ہے، بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، مگر پریشانی یہ ہے کہ یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، کہیں نابینا تو نہیں۔ جب سرکار کی گود میں پیش کیا، جو ہی حضور کی جھولی میں دیا تو حضرت مولا علی نے آنکھیں کھول لیں اور نگاہیں حضور کے چہرہ انور پہ گاڑ دی۔ بعد میں جب حضرت مولا علی بڑے ہو گئے تو ایک دن آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جب تک میں نہیں آیا تھا تو نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی؟ عرض کی آقا میری تمنا تھی دنیا میں جاؤں آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے میری نظریں جس چہرے کو دیکھیں وہ چہرہ مصطفیٰ ہو، اس لیے آقا میں نے آنکھیں بند رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت مولا علی کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے سرکار نے غسل دیا اور فرمایا آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں اور مجھے آخری غسل علی دے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے آپ کو گھٹتی دی، اپنی صرف لعاب دہن نہیں منہ میں ڈالا، اپنی زبان آپ کے منہ میں ڈال دی، مالی لے میری زبان چوس لے، یہ ان کا نصیب ہے، یہ ان کا ہی حصہ ہے۔ پھر عزیزان محترم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے حضور نے پوچھا چچی ان کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی آقا ہماری کیا مجال ہے، ہم نام رکھیں، آپ نہیں رکھنا ہے۔ فرمایا میں اس کا نام علی رکھتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کعبہ کے اندر سے بھی یہی آواز آئی تھی اس کا نام علی رکھنا، علی۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عزیزان محترم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آج میں آپ سرکار کے علم کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان ان کو چسا دی، اپنا لعاب دہن دے دیا، اس سے ہی سرکار نے سراب کر دیا۔ آپ نے دیکھا حضور غوث پاک کو سرکار نے اپنا لعاب دہن دیا تو علم و معرفت کا کیا حال تھا۔ جب وہ خطاب کرتے 70 ہزار لوگ آپ کا خطاب سنتے اور ملائکہ اور جنات اور رجال الغیب اور فرشتے، لا تعداد آسمان کے کناروں تک مخلوق ہوتی جو آپ کا خطاب سن رہی ہوتی، اور جب آپ خطاب فرماتے تو یوں لگتا علم و معرفت کے سمندر آپ کی زبان پہ جاری ہو گئے۔ وہ سارا کمال تھا لعاب مصطفیٰ کا اور لعاب علی المرتضیٰ کا۔ تو یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کسی بندے نے شہر میں آنا ہو تو پہلے دروازے پہ آنا پڑتا ہے۔ فرمایا سارے علوم کا مرکز میری ذات ہے، وہ علم قال ہو، وہ علم حال ہو، وہ طریقت ہو، وہ شریعت ہو، وہ معرفت ہو، وہ ظاہری علوم ہو، وہ باطنی علوم ہے، سب کا منبع اور مرکز میری ذات ہے، مگر مجھ تک آنے کے لیے علی سے ہو کے آنا پڑے گا۔
اور فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، فرماتے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مولا علی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھے علم کے 1000 باب عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، کتنے؟ 1000 باب علم کے سکھائے، اور وہ جو 1000 ابواب ہیں، ہر باب کو کھولو تو آگے اس کے آگے پھر 1000 باب ہیں۔ علم کے 1000 باب ہیں، اور ہر باب جب کھولو ہر ایک باب کے اندر 1000 ابواب اور ہیں۔ پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی میرے علم کا بھید اور خزانہ ہے۔ پھر عزیزان محترم، یہ صرف اور صرف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے کہ آپ کے دور خلافت میں منافقوں نے یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا۔ آپ جلال میں آ گئے، آپ نے اعلان کروایا، فرمایا سب لوگوں کو جمع کرو۔ سب لوگ جمع ہو گئے، آپ منبر پہ جلوہ فروز ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم کہتے ہو میرے آقا کو علم غیب نہیں تھا، میرے آقا کی شان تو بڑی برا البرا ہے، میں ان کا ادنا غلام ہوں۔ آؤ تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک، خدا کی قسم جو کوئی پوچھنا چاہتا ہے وہ علی سے پوچھو، علی بتائیں گے۔ آپ نے برسر منبر ساری دنیا کے سامنے اعلان کیا۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ میں سے کسی صحابی نے یوں اعلان نہیں کیا جیسے مولا علی نے کیا۔ فرمایا سلونی، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا۔ تفسیر روح البیان پڑھیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ نے یہ اعلان کیا تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، آپ بتائیں آپ نے کبھی رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا شخص کیا بات کرتا ہے، خدا کی قسم علی تو اس وقت تک سر سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں ہے جب تک اپنے مولا کو دیکھ نہیں لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پھر صاحب نزہۃ المجالس امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ اعلان کیا تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک جو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے کرو، تو آپ کے سامنے ایک ہستی آ کے کھڑی ہو گئی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تحت الثری سے عرش معلی تک پوچھ لو جو پوچھنا ہے، تو بتاؤ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام کہاں ہیں؟ آپ نے آنکھیں بند کی، مراقبے میں گئے، پھر آپ نے آنکھیں کھول کے فرمایا شخص میں نے تحت الثری سے لے کے 7 زمینوں کے نیچے، تحت الثری سے لے کے 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلی تک نظر ماری ہے، مجھے جبریل کہیں نظر نہیں آیا، لگتا ہے تو ہی جبریل ہے۔ یہ آپ کی نگاہ کا عالم تھا۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عزیزان محترم، سیرت نگار لکھتے ہیں آپ کے علم کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ جتنے بھی علوم و معرفت کے عظیم اولیاء ہوئے، سردار ہوئے، وہ ولی ہوں، وہ کتب ہوں، وہ غوث ہوں، وہ ابدال ہوں، وہ اوتاد ہوں، وہ درویش ہوں، وہ قلندر ہوں، وہ سالک ہوں، وہ فقیر ہوں، ساری کی ساری ولایت کی نہریں خدا کی قسم آپ کے سمندر معرفت سے جاری ہوئی ہیں۔ اور قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شجر طریقت کی تمام شاخیں آپ کے شجر سے نکلی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے میں نے خود سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔
فرمایا دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، نہ علی قرآن سے جدا ہوگا نہ قرآن علی سے جدا ہوگا، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ آ کے دونوں اکٹھے مجھ سے ملیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کے بارے میں حضور ضمانت دے کے جا رہے ہوں کہ قرآن اس کے ساتھ اور وہ بھلا بھٹک سکتا ہے۔ پھر عزیزان محترم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ کی یہ شان ہے، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ رب العزت نے مجھے ہر قرآن پاک کی ہر آیت کا شان نزول اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ ہر آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور فرماتی اللہ پاک نے میرے رب نے میرے قلب اور عقل کو زبان ناطق عطا فرمائی ہے۔ کون؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا جس نے قرآن پاک کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہو آؤ مجھ علی سے پوچھو۔ آپ نے اعلان کیا، فرمایا کہ لوگوں اللہ پاک نے قرآن کے سارے علوم مجھے عطا کیے ہیں، ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ میدان میں کون سی نازل ہوئی ہے، پہاڑ میں کون سی نازل ہوئی ہے، حتیٰ کہ لوگوں ہر سورت کے بارے میں کہ مکی کون سی ہے، مدنی کون سی ہے، سفری کون سی ہے، حضری کون سی ہے، ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، محکم کون سی ہے، متشابہ کون سی ہے، لیل میں کون سی اتری ہے، نہار میں کون سی اتری ہے، حتیٰ کہ فرمایا خدا کی قسم اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو 7 مختلف قراتوں میں نازل کیا ہے۔ ہم تو ایک ہی قرات جانتے ہیں نا، میں 7 مختلف قراتوں میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور وہ جو 7 مختلف قراتیں ہیں، آگے آپ نے فرمایا ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ماتے خدا کی قسم اللہ نے علی کو وہ 7 قراتیں بھی عطا کی ہیں، ہر حرف کے ظاہر کا بھی بتایا ہے، باطن کا بھی بتایا ہے۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، حضرت علی شیر خدا کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمائی عزیزان محترم کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے جلیل القدر صحابی، اللہ پاک نے آپ کو علم کے اوپر اس طرح دسترس، بس 2 منٹ توجہ سے سننا، خاص بات آئی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اس طرح علوم و معرفت کے ساتھ سرفراز کیا، آپ کے سینہ انور کو آقا علیہ السلام نے یوں سیراب کیا کہ ایک رات سردی کی طویل راتیں ہیں، سردی کی طویل راتیں ہیں، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا آج ہم صرف با کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس سے بھی کمال بات لکھی صاحب تفسیر البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے جتنے بھی صحائف نازل کیے، جتنی آسمان سے کتابیں نازل کی، تورات، انجیل، زبور، اور جتنے صحائف نازل کیے، سارے صحائف میں اور ساری کتابوں میں جتنے علوم تھے، جتنے معارف تھے، جتنے اسرار تھے، جتنے رموز تھے، وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے قرآن پاک میں جمع کر دیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے پورے قرآن پاک میں مفصلاً جو علوم کا ذکر کیا، جو معارف کا تذکرہ کیا، اللہ پاک نے وہ ساروں کو مختصراً مجملاً سورۃ الفاتحہ میں جمع کر دیا۔ پھر سورۃ الفاتحہ سے مزید مختصر کیا۔ اب ان چیزوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہو گیا، سم دیکھیں کتنی سی چھوٹی ہے، ہر چیز سمٹ کے اس میں آ گئی۔ موبائل کتنا چھوٹا ہے، ہر چیز سمٹ کے اس میں آ گئی کہ نہیں آ گئی۔ فرمایا اللہ نے پھر سارے علوم و معارف جو پورے قرآن میں تھے مجملاً مختصراً فاتحہ میں اللہ لے آیا، پھر فاتحہ سے بسم اللہ میں لے آیا، پھر بسم اللہ کی با میں لے آیا۔ مولا علی فرماتے ہیں لوگوں پھر با کے نقطے میں اللہ وہ سارے علوم سارے معارف کو لے آیا، اور سنو وہ نقطہ میں علی ہوں، وہ نقطہ میں علی ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا لوگوں میں اگر چاہوں تو سورۃ الفاتحہ شریف کی تفسیر کی اتنی کتابیں لکھوں، صرف سورۃ فاتحہ
اور باطنی تفسیر نہیں، ظاہری تفسیر۔ میں اتنی تفسیر کی کتابیں لکھوں، اتنی لکھوں کہ 70 اونٹ بھر جائیں مگر میرا علم پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ حضرت علی ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، سردی کی طویل رات ہے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا آج ہم بسم اللہ کی با کی تفسیر پڑھیں گے۔ آپ نے لفظ با، حرف با، لفظ بھی نہیں، حرف با، اس کے اوپر بحث کرنا شروع کی، معارف بیان کرتے گئے حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہونے لگی۔ فرمایا میں کیا کروں، رات ختم ہو گئی، اگر اور رات ہوتی تو خدا کی قسم اور بیان کرتا، بس سمجھ لو یہ سمندر میں سے ایک قطرہ تمہیں دے دیا ہے۔ یہ حضرت مولا علی سرکار نے فرمایا۔ کون؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تصرف روحانی اور کرامت کا یہ عالم تھا کہ آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے، ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کرتے۔ یہ آپ کا تصرف روحانی تھا، یہ آپ کی کرامت تھی کہ ایک رکاب میں پاؤں رکھتے، الحمد سے قرآن شروع کرتے اور دوسری رکعت میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مکمل کر لیتے۔ یہ 1-2 سال پہلے میں نے شب معراج کی رات سارا گھنٹہ ڈیڑھ اس کے اوپر ہی گفتگو کی تھی کہ کیسے کیسے سمتیں، ساعتیں، سال، گھڑیاں سمٹ جاتی ہیں۔ وہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ خطاب چل رہا ہے، آپ سن کے دیکھیں، بہت چیزیں اس کے اوپر، بڑے دلائل میں نے بیان کیے۔ اصحاب کہف کا ذکر کیا، سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا ذکر کیا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آیا، تو بڑے اس کے اوپر دلائل میں نے دیے ہیں۔ اب آپ کو 2-4 باتیں سناتا ہوں مولا علی سرکار کے علم کی۔ سبحان اللہ۔ آپ سرکار کی یہ شان ہے، دیکھیں 2 عورتیں، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، 2 عورتیں لڑتی ہوئی آ گئیں، دونوں کے پاس بچے ہوئے رات کے اندھیرے میں، ایک کے پاس لڑکا ہوا اور ایک کے پاس لڑکی ہوئی۔ اب دونوں دعویٰ یہ کرتی تھیں کہ لڑکا میرا ہے، جس کی لڑکی تھی وہ بھی کہے میرا لڑکا ہے، جس کا لڑکا تھا وہ تو کہتی تھی میرا لڑکا ہے، تو کوئی فیصلہ نہ ہو۔ آپ سرکار کے پاس لے آئے کہ یہ جھگڑا ہے، یہ دونوں دعوے دار ہیں، بیٹا میرا ہے، بیٹی کوئی بھی نہیں قبول کر لی۔ قربان جائیں حضرت مولا علی سرکار کے۔ آپ نے فرمایا دونوں عورتوں سے کہو تھوڑا تھوڑا اپنا دودھ نکال کر دیں، برتن میں، پیالی میں تھوڑا تھوڑا اپنے چھاتی سے دودھ نکال کر دیں۔ انہوں نے دودھ نکال کر دیا، جتنا اس کا تھا اتنا ہی دودھ اس کا تھا۔ آپ نے فرمایا اب تولو، جس دودھ کا وزن زیادہ نکلا نا، آپ نے فرمایا اے خاتون یہ بچہ تیرا ہے۔ جس کا وزن زیادہ ہوا اس دودھ والی عورت کو کہا یہ بچہ تیرا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہ آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ فرمایا اللہ پاک نے خود فرمایا ہے عورت کی نسبت مرد کا حصہ زیادہ ہے جی۔ اگر مرد کو 2 روپے ملیں گے تو عورت کو 1 روپیہ ملے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے دونوں کا دودھ ہم برابر ہو جائے؟ یہ آپ نے سب اش کر اٹھے۔ اسی طرح ایک یہودی آپ سرکار کے پاس آیا، اس کی داڑھی بڑی کھودی داڑھی تھی، بس کوئی یہاں پہ بال تھا، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ پیارے علی آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں جو سوال کرو میں جواب دوں گا، تو آپ کی داڑھی مبارک گھنی ہے، آپ کا سینہ سارا بھرا ہوا ہے اس نے، اور میرے یہ چند بال ہیں، بتائیں قرآن پاک میں یہ میری داڑھی اور آپ کی داڑھی کا بھی کہیں ذکر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ نے کہا کہاں ہے؟ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نقدا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بعض زمینیں بڑی زرخیز ہیں کہ ان کے اوپر سبزہ خوب اگتا ہے، تھوڑا سا بیج ڈالو، تھوڑا سا پانی لگاؤ، خوب فصل دیتی ہیں، اور فرمایا بعض زمینیں بنجر ہیں، جتنا مرضی ہل چلاؤ، جتنے مرضی پانی دو، جتنی مرضی کھادیں دو، وہ کچھ بھی نہیں دیتی۔ تو فرمایا یہ دیکھ اللہ نے میری زمین کا بھی ذکر کیا ہے، تیری کا بھی ذکر کیا ہے، میری زمین زرخیز ہے اس لیے بھری ہوئی ڈاڑھی ہے، تیری زمین بنجر ہے اس لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ نے اس طرح جواب دیا۔
پھر کون؟ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی. سبحان اللہ. جب آقا علیہ السلام نے آپ کو یمن کی طرف امیر بنا کر بھیجا، دین کی تعلیم ترویج اشاعت کے لیے بھیجنا چاہا، تو مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نا تجربہ کار ہوں، تھوڑی عمر ہے، آپ مجھے بھیج رہے ہیں، میں کیسے فیصلے کروں گا؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے میرے سینہ اقدس پہ ایسے ہاتھ مارا اور عرض کی میرے مولا علی کے دل کو روشن کر دے اور علی کی زبان میں تاثیر جاری کر دے. باتیں یہ آقا علیہ السلام کو اس تماچے اور دعا کی برکت تھی کہ کوئی کبھی ایسا سوال نہیں آیا جس کا علی کو کبھی جواب نہ آیا. کون؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کا زمانہ خلافت ہے. ایک پادری، عیسائی پادری آپ کے دربار میں آیا. اس نے آ کے کہا سیدنا فاروق اعظم سرکار سے کہ جی میرے چند سوال ہیں، مجھے ان کا جواب چاہیے. اور مولا علی سرکار آپ کے پاس بیٹھے ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بتاؤ، پوچھو کیا تیرے سوال ہیں؟ اس نے کہا جی سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جنت جو ہے اللہ پاک قیامت کے دن فرمانا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جنت جو ہے اس کا عرض، اس کا پھیلاؤ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے برابر ہوگا. زمینیں اوپر نیچے ہیں، آسمان اوپر نیچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب قیامت کے بعد اس طرح زمینوں کو بھی ساتھ ساتھ بچھا دے گا، آسمانوں کو بھی ساتھ ساتھ بچھا دے گا اور اس کے اوپر جنت رکھ دے گا. تو اس نے کہا جنت ساری تو 7 آسمانوں 7 زمینوں پہ آ گئی، تو بتائیں دوزخ کہاں ہوگا؟ پہلا اس نے سوال کیا. دوسرا اس نے سوال یہ کیا، اس نے کہا دنیا میں ایک میوہ ہے، ایک چیز ہے جو میوہ ہائے جنت کی مثل ہے، جنت کے میووں کی مثل ہے. وہ کون سا میوہ ہے؟ کون سا پھل ہے؟ کون سی چیز ہے؟ نمبر 3 اس نے کہا آسمان کا ایک تالا ہے، قفل ہے. بتائیں وہ کون سا قفل ہے؟ نمبر 4 اس نے کہا زمین پر سب سے پہلے کس کا خون گرا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سرکار کی خدمت میں عرض کی حضور آپ ہی جواب دیں، آپ ہی جواب دیں. حضرت مولا علی سرکار کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا یہودی تو نے پوچھا ہے کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو رب بچھا دے گا، ان کے اوپر جنت کو رکھ دے گا، تو دوزخ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا بتا جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، جب رات آتا ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ آپ کا منہ تکتا رہ گیا. فرمایا بس جس طرح وہ رب دن سے رات کو، رات سے دن کو نکال لیتا ہے، وہی جانتا ہے دوزخ کو کہاں رکھنے کا. دوسری کمال بات ہے، اس نے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے دنیا میں جنت کے میووں کی مثل ایک میوہ ہے، وہ کون سا میوہ، کون سا پھل ہے؟ مولا علی سرکار نے فرمایا اے یہودی وہ اللہ کا قرآن ہے کہ ساری دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے اور قیامت تک فیض یاب ہوتی رہے گی. نہ قرآن کا علم ختم ہوا ہے نہ کبھی ختم ہوگا. جنت کے بھی پھل ایسے ہوں گے، لوگ ہمیشہ کھاتے رہیں گے مگر وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا تو نے تیسرا سوال کیا کہ آسمان کا قفل تالا کیا ہے؟ فرمایا وہ کفر اور شرک ہے کہ جو کافر اور مشرک ہے، کفر آسمان کا تالا ہے، کافر آگے نہیں جا سکتا. اس نے عرض کی جی پھر اس کی چابی بتائیں. فرمایا اس کی چابی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. پھر چوتھا سوال تھا کہ زمین پر سب سے پہلے خون کس کا گرا ہے؟ آپ نے فرمایا تم سمجھتے ہو سب سے پہلے زمین پر چمگادڑ کا خون گرا ہے، مگر ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے حضرت سیدہ حوا سلام اللہ علیہا جو ہماری اماں جان ہیں، ان کے بطن سے جب حابیل پیدا ہوئے، آپ کے بیٹے حابیل پیدا ہوئے، تو ان کی ولادت کے وقت ان کے جسم سے خون نکلا جو سب سے پہلے زمین پہ گرا ہے. اس سے پہلے کوئی خون زمین پہ نہیں گرا. پھر اس نے کہا اچھا یہ ہوگا، ایک اور سوال ہے جواب دے دیں. فرمایا جتنا جی کرتا ہے پوچھ. اس نے کہا بتاؤ ہمارا رب اس وقت کہاں ہے؟
ہمارا رب کہاں ہے؟ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار نے مسکرا کے فرمایا یہی سوال میں نے بھی تاجدار کائنات سے کیا تھا، اللہ نے اس طرح سے مجھے دکھایا، فرمایا علی بیٹھ جا۔ اسی وقت ایک فرشتہ آیا سرکار کی بارگاہ میں سلام کے لیے، فرمایا تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے پاس تھا اور اللہ کی بارگاہ سے اجازت لے کے آپ کی بارگاہ میں سلام کرنے آیا ہوں۔ پھر فرمایا تھوڑی دیر گزری ایک اور فرشتہ آیا، اس سے پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی میں 7 زمینوں کے نیچے تحت الثری پر اللہ کے پاس تھا، وہاں سے سلام کے لیے آیا ہوں۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا، اس سے حضور نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی مشرق میں اللہ کے پاس تھا، وہاں سے آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی مغرب میں اللہ کے پاس تھا، وہاں سے آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا یہودی پتہ چلا مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، تحت الثری ہو یا عرش معلی ہو، سماوات ہو یا ارض ہو، کائنات کے ذرے ذرے میں وہ ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آنکھ پیدا کر جدھر دیکھے گا ادھر اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ بس یہ بات سن کے اسی وقت یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب وقت ختم ہو گیا، وگرنہ اور آپ کو باتیں سناتا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔